آپ سب خوش ہیں؟ ہم سب کس لیے موجود ہیں؟ کہ خدا کے نام کو عزت اور جلال دیں۔ اور کلام میں کیا لکھا ہے؟ جو کچھ کرو یہ جان کر کرو کہ خداوند کے لیے کرتے ہو۔ آمین۔ آج میں کام یا ورک کے تعلق سے آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ کام، محنت، ورک کرنا، ہم سب یہ کرتے ہیں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو کام نہیں کرتا؟ ہم سب محنت کرتے ہیں، ہم سب کام کرتے ہیں۔ اور کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ خدا نے ہمیں اس کام پہ لگایا ہے۔ خدا نے ہمیں محنت کرنے کے لیے کہا ہے، خدا نے ہمیں کام کرنے کے لیے کہا ہے۔ صبح دوپہر شام کام کام کام، ہر وقت کام، جاب کے مسئلے مسائل، بزنس کے مسئلے مسائل۔ اور جو لوگ بزنس کرتے ہیں وہ بھی کام کرتے ہیں۔ یہ نہ سوچیں کہ جو صرف مزدور ہیں وہی کام کرتے ہیں۔ جو لوگ بزنس کرتے ہیں وہ شاید مزدوروں سے زیادہ کام کرتے ہیں، کیونکہ مزدور تو بس 9 بجے آیا اور 5 بجے وہ کہتا ہے کہ بس۔ لیکن جو بزنس مین ہے وہ تو بیچارہ رات کو بھی نہیں سوتا، اس کے ذہن میں ہر وقت ہوتا ہے کہ میں کس طرح سے اپنے بزنس کو بڑھا سکتا ہوں۔ سو وہ بھی محنت کرتے ہیں، وہ بھی کام کرتے ہیں۔ ڈاکٹرز ہوں، پروفیشنلز ہوں، پلمبرز ہوں، مزدور ہوں، سب لوگ کام کرتے ہیں۔ سو کام ہی کے تعلق سے آج ہم چند باتیں کلام سے سیکھیں گے کہ کلام ہمیں اس کے بارے میں کیا بتاتا اور سکھاتا ہے۔ اور یہ ٹاپک اس لیے میں نے چنا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ 1 مئی، ویسے تو 1 مئی کو چھٹی ہوتی ہے 1 مئی کو کون سا دن منایا جاتا ہے پوری دنیا میں؟ لیبر ڈے۔ اور لیبر ڈے کو ہم ویسے اکثر ایسوسیٹ کرتے ہیں کہ شاید صرف یہ مزدوروں کا دن ہے، لیکن دنیاوی پرسپیکٹو میں یہ مزدوروں کا دن ہو سکتا ہے، کیونکہ دنیا جو ہے وہ فرق انداز سے دیکھتی ہے۔ وہ اس نے تقسیم کر رکھی ہے کہ یہ بلو کالر ہیں، یہ وائٹ کالر ہیں۔ وائٹ کالر کا مطلب ہے کہ یہ بڑی اچھی جاب کرنے والا ہے، بلو کالر کا مطلب ہے کہ یہ مزدور آدمی ہے۔ سو یہ دنیا کی ڈسٹنکشن ہے، لیکن خدا کی کوئی ڈسٹنکشن اس میں نہیں ہے۔ خدا کے نزدیک سب لوگ کام کرتے ہیں، خدا نے سب کو کام پہ لگا رکھا ہے۔ اس کو ہم 2 طریقوں سے آج سیکھیں گے، پرانے عہد سے اور نئے عہد سے، ایک نئے پرسپیکٹو سے اور ایک شروع کے پرسپیکٹو سے۔ آپ کو پتہ ہے جب آدم کو خدا نے باغ عدن میں رکھا تو اس کے پاس بڑا اچھا اور پرفیکٹ ماحول تھا۔ کوئی اس کو کام نہیں کرنا تھا، کوئی محنت مشقت نہیں کرنی تھی، کوئی خون پسینہ نہیں بہانا تھا، اس کو صرف باغ کا خیال رکھنا تھا۔ اور یہ باغ کا خیال رکھنا بیسیکلی ایک انجوائیبل ایکسپیرینس تھا، یعنی جس کو وہ انجوائے کر سکتا ہے، جس سے وہ محظوظ ہو سکتا ہے۔ اور یہ کام اس کو اس لیے نہیں کرنا کہ اس کو زندہ رہنا ہے۔ آج ہم کام کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ کھائیں پیئیں گے کہاں سے، زندہ کیسے رہیں گے؟ لیکن آدم اس لیے نہیں کام کرتا تھا، یا خدا نے اس کو اس لیے نہیں رکھا تھا کہ تو باغ میں محنت مشقت کر اور اس محنت مشقت کے وسیلے سے تو زندہ رہ۔ اس کو خدا نے ایک اور پلان دیا تھا۔ بڑا زبردست ماحول ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، ہر چیز پرفیکٹ ہے، زمین خود چیزوں کو اگاتی ہے، آدم صرف ان کا خیال رکھتا ہے۔ لیکن اتنے پرفیکٹ ماحول میں بھی آدم نے کیا کیا؟ گناہ کیا۔ آدم نے کیا کیا؟ گناہ کیا۔ اور اس گناہ کی پھر اس کو سزا ملتی ہے، اس گناہ کی اس کو سزا ملتی ہے۔ اور سزا کے طور پر آدم کو کیا دیا جاتا ہے؟ کام دیا جاتا ہے۔ سزا کے طور پر کیا دیا جاتا ہے؟ کام دیا جاتا ہے۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیں پیدائش کی کتاب، اس کا 3 باب اور اس کی 17ویں آیت۔ خدا جب آدم سے بات کر رہا ہے، باقی سزاؤں کی ہم بات نہیں کرتے، ہم صرف اس کی بات کریں گے۔ اس لیے زمین تیرے سبب سے لانتی ہوئی، مشقت کے ساتھ تو اپنی عمر بھر اس کی پیداوار کھائے گا۔ یعنی آدم، میں نے تجھے باغ میں رکھا اور تجھے کوئی مشقت نہیں کرنی، تجھے کوئی کام نہیں کرنا، تجھے خون پسینہ نہیں بہانا، تو انجوائے کر اس باغ کو اور خدا کی ساری قدرت کو۔ لیکن اب چونکہ گناہ آ گیا تو سین ہی بدل گیا سارا۔ اب آدم کو کیا کرنا ہے؟ اب آدم کو کام کرنا پڑے گا، اب آدم کو محنت کرنی پڑے گی۔
اور وہ یہ خوشی سے نہیں کرے گا، خوشی سے نہیں کرے گا، وہ اس کو بوجھ سمجھے گا ڈیفینیٹلی جب اس کو خون پسینہ بہانا پڑتا ہے جسٹ اس لیے کہ وہ زندہ رہ سکے، جسٹ اس لیے کہ اس کے بچے زندہ رہ سکے، اس کی بیوی زندہ رہ سکے، اس کو محنت کرنی ہے، اس کو خون پسینہ بہانا ہے۔ اور جو زمین خود سے پھل لاتی تھی، خود سے چیزیں اگاتی تھی، اب زمین بھی اس کے لیے اونٹ کٹارے اگائے گی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اب زمین بھی اس طرح سے پیداوار نہیں دے گی جس طرح سے باغ عدن میں تھا۔ اس پرفیکٹ ماحول کو خراب کس نے کیا؟ گناہ نے کیا۔ گناہ کی وجہ سے یہ پرفیکٹ ماحول اب خراب ہو گیا، کرپٹ ہو گیا۔ اب اس کو محنت کرنی پڑے گی۔ اور کب تک محنت کرنی پڑے گی؟ اگر آپ میرے ساتھ یہ حوالہ دیکھیں تو وہاں پہ ٹائم فریم بھی خدا نے لکھا ہے، 3 باب کی 17ویں آیت، مشقت کے ساتھ تو اپنی عمر بھر اس کی پیداوار کھائے گا۔ کب تک محنت کرنی ہے انسان کو؟ عمر بھر محنت کرنی ہے۔ اور پھر 19ویں آیت میں لکھا ہے، تو اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا جب تک کہ زمین میں تو پھر لوٹ نہ جائے، اس لیے کہ تو اس سے نکالا گیا ہے، کیونکہ تو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹ جائے گا۔ سو گناہ کا اثر دیکھیں، گناہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ ایک پرفیکٹ ماحول کو کیسے خراب کیا آدم نے، گناہ نے کیسے خراب کیا کہ ایک انجوائیبل ایکسپیرینس کو محنت مشقت میں بدل دیا۔ اب جب تک آدم زندہ ہے اور جب تک آدم سے پیدا ہونے والے یعنی ہم سب بھی زندہ ہیں، ہم کیا کریں گے؟ محنت کریں گے، جب تک کہ ہم خاک میں لوٹ نہیں جاتے۔ محنت کریں گے تو کھائیں گے، محنت نہیں کریں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ زندہ کیسے رہیں گے؟ محنت میں تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے، کچھ لوگ زیادہ کرتے ہیں، کچھ کم کرتے ہیں، لیکن ہر بندہ، ہر شخص محنت کرتا ہے، اس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ کچھ لوگ تو دوسروں کی محنت پہ زندہ رہتے ہیں مطلب اگر کوئی سوچے نا تو میں تو کچھ بھی نہیں کرتا پھر بھی مینوں روٹی لب دی، تسی کچھ نہیں کرتے لیکن تہاڈے لئی ہور کوئی کچھ پھر کر رہا ہوندا۔ اگر بیٹا کچھ نہیں کر رہا تو اس کا باپ، بہن، بھائی، ماں، کوئی نہ کوئی تو کر رہا ہوگا جس کی وجہ سے بیٹا نہیں کر رہا، اور اگر ان کی سپورٹ بند ہو جائے تو پھر بیٹے کو بھی کرنا پڑے گا، ورنہ وہ زندہ نہیں رہ سکے گا۔ میرے ساتھ ایک اور حوالہ دیکھیں کام ہی کے تعلق سے، امثال کی کتاب اس کے 16ویں باب کی 26ویں آیت، یا میں پڑھ دیتا ہوں، یہ تھوڑے سے زیادہ ریفرنس ہیں۔ لکھا ہے، محنت کرنے والے کی خواہش اس سے کام کراتی ہے، کیونکہ اس کا پیٹ اس کو ابھارتا ہے، اس کا پیٹ اس کو ابھارتا ہے، ورنہ کوئی انسان محنت نہ کرے، اس کا پیٹ اس کو ابھارتا ہے۔ پھر زبور 127 اس کی 2 آیت میں لکھا ہے، مشقت کی روٹی کھانا ابس ہے، مشقت کی روٹی کھانا ابس ہے۔ یہ جو مشقت کی روٹی لفظ استعمال کیا گیا نا، اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ جو محنت آپ لوگ کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، اگر آپ عبرانی میں اس لفظ کو دیکھیں تو اٹسابون یہ لفظ ہے، اور اس کا مطلب ہے دکھ، مشقت، محنت۔ یہ کوئی خوشی والا کام نہیں ہے جو ایک سزا کے طور پہ دیا گیا ہے، مطلب آدم کو کوئی خوش کرنے کے لیے خدا نے یہ کام نہیں دیا، بلکہ اس کو سزا کے طور پر محنت اور مشقت کرنی ہے۔ یہ گناہ کی سزا تھی جو کہ اس کو ملی تھی۔ اور انسان، اگر آپ پرانے عہد میں دیکھیں تو ہمیں یہی پرسپیکٹو ملتا ہے کہ انسان صرف زندہ رہنے کے لیے کام کرتا ہے، کیونکہ اس کو زندہ رہنا ہے، اس کو اپنے بیوی بچوں کو زندہ رکھنا ہے، تو وہ، اور پرانے عہد میں تو آپ دیکھیں کہ لوگ صرف روٹی ہی کے لیے جیتے تھے۔ آج تو چلے اور بھی بہت ساری خواہشات بیچ میں آ گئیں، تو پرانے عہد میں لوگوں کی زندگی کا مقصد ہی صرف یہ تھا کہ اتنی سی محنت مزدوری کر لیں کہ ہمارے گھر میں کھانے پینے کو کچھ ہو۔ آج بھی ویسے بہت سارے لوگوں کی زندگی کا یہاں تک ہی ہوتا ہے کہ وہ اتنی سی محنت کریں کہ ان کو کھانے پینے پہننے کو کچھ مل جائے، بہت زیادہ تو وہ خواہشات کرتے ہی نہیں، اور پرانے عہد میں زیادہ تر لوگ ایسے ہی جیتے تھے۔ سو کیا تھا کام ان کے لیے؟ ایک مشقت تھا، ایک دکھ تھا، ایک تکلیف والا عمل ہے، انسان اس کو خوشی سے نہیں کرتا۔ پھر وائز کی کتاب کے 2 باب کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، میں نے سب کاموں پر جو میرے ہاتھوں نے کیے تھے اور اس مشقت پر جو میں نے کام کرنے میں کھینچی تھی نظر کی، اور دیکھا کہ سب بتلان اور ہوا کی چران ہے، اور دنیا میں کچھ فائدہ نہیں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ جو کام ہم کرتے ہیں اس سے دنیا میں ہمیں کوئی فائدہ ہی نہیں، یہ بتلان ہے، یہ ہوا کی چران ہے، کیونکہ ہم تو صرف زندہ رہنے کے لیے کر رہے ہیں نا، اس کا کوئی ابدی فائدہ تو ہمیں نہیں ہے۔
کوئی روحانی فائدہ، کوئی اٹرنل فائدہ، کوئی ابدی اجر اس سے ملے گا، وہ کہتا ہے کہ یہ بطلان ہے، اس کا ابدی طور پر ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کے بعد وائز ہی کی کتاب اس کے دوسرے باب کی 23ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ اس کے لیے عمر بھر غم ہے اور اس کی محنت ماتم ہے، بلکہ اس کا دل رات کو بھی آرام نہیں پاتا۔ یہ بھی کیا ہے؟ بطلان ہے، یہ بھی بطلان ہے۔ آج بھی جو لوگ محنت مشقت کرتے ہیں، ہم سب کام کرتے ہیں، اکثر ہم راتوں کو سو نہیں پاتے۔ ایک ذرا سی ٹینشن جاب پلیس پر آئی نہیں تو رات کو انسان سو نہیں سکتا۔ اس کو لگے نا اس کی نوکری ذرا سی خطرے میں ہے تو اس کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، وہ پریشان ہو جاتا ہے، اس کا کام اس کو سونے نہیں دیتا، اس کے خیال اس کو سونے نہیں دیتے۔ وہ کہتا ہے یہ بھی بطلان ہے، یہ بھی کیا ہے؟ بطلان ہے۔ اور پھر وہ آگے چوتھے باب کی 8ویں آیت میں کہتا ہے، میں کس لیے محنت کرتا اور اپنی جان کو عیش سے محروم رکھتا ہوں، یہ بھی بطلان ہے، ہاں یہ سخت دکھ ہے، یہ سخت دکھ ہے۔ ایک بات جو ہم نے دیکھی کہ کام انیشلی انسان کو کس لیے دیا گیا تھا؟ ایک سزا کے طور پر دیا گیا تھا، ایک سزا کے طور پر دیا گیا تھا، اور اس کا ایک مقصد اور بھی تھا، کیونکہ اب انسان کیا ہے؟ گنہگار ہے۔ آدم کیا تھا؟ پرفیکٹ تھا، آدم سن لیس تھا، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، وہ اگر فارغ رہے گا بھی تو کوئی اس سے نقصان نہیں ہے۔ لیکن جب آدم نے گناہ کر لیا، گناہ اس کے اندر آ گیا، اب اس کو فارغ نہیں رہنا چاہیے۔ کہتے نہیں ویلا زین شیطان دا، اس طرح ہی کہتے ہیں میرے خیال، جنہ بندہ ویلا ہوندا نا اونا وہ شیطانی سوچاں سوچدا، اس لیے کہ اب کیا ہے؟ وہ گنہگار ہو چکا، اب اس کے اندر گناہ آ چکا ہے۔ اس لیے خدا نے گنہگار انسان پر یہ بخشش کی کہ وہ کام کرے۔ کام سزا کے طور پر بھی تھا اور ایک بخشش کے طور پر بھی تھا ایک گنہگار کے لیے، تاکہ وہ کام کرے اور اپنا وقت فالتو اور گناہ آلودہ چیزوں میں ضائع نہ کرے۔ کام کرے گا تو مصروف رہے گا اور گناہ سے بچا رہے گا، کیونکہ اب انسان گنہگار ہے۔ پہلے انسان گناہ نہیں کرتا تھا، آدم پرفیکٹ تھا، لیکن جب گناہ زندگی میں آ چکا، اب ہر پیدا ہونے والا انسان گنہگار ہوگا، اور ہر جب گنہگار ہے اس کو آپ ویلا ٹائم دیں گے، اس کو فارغ ٹائم دیں گے، اس کو کام نہیں دیں گے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ اور گناہ کرے گا، کیونکہ گناہ اس کے اندر سرائیت کر چکا ہے اور گناہ اس کی زندگی میں بڑھتا جائے گا۔ خدا نے بخشش کے طور پر بھی انسان کو کیا دیا؟ کام دیا، تاکہ انسان کام کرے، اس کام کے وسیلے سے وہ کھائے پیے اور زندہ رہے، اور یہ کام اس کو کیا کرے گا؟ گناہ سے بھی محفوظ رکھے گا۔ جو لوگ آج بھی زیادہ مصروف ہوتے ہیں، وہ ان کو برائیاں کرنے کا ٹائم کم ملتا ہے۔ آپ ایگری کرتے ہیں اس بات سے؟ جو بندہ جتنا مصروف ہوگا اس کے پاس اتنا ہی برے منصوبے سوچنے کے لیے ٹائم کم ہوگا، لیکن جو جتنا ویلا ہوگا اتنے ہی برے منصوبے وہ سوچے گا، چاہے دن کو چاہے رات کو۔ وائز کی کتاب کے 5ویں باب کی 19ویں آیت میں لکھا ہے، نیز ہر ایک آدمی جسے خدا نے مال و اسباب بخشا اور اسے توفیق دی کہ اس میں سے کھائے اور اپنا بکھرا لے اور اپنی محنت سے شادمان رہے، یہ خدا کی بخشش ہے، یہ خدا کی بخشش ہے، یہ گنہگار انسان پر خدا کی بخشش ہے۔ پھر وائز ہی کی کتاب کے 3 باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، اور یہ بھی کہ ہر انسان کھائے اور پیے اور اپنی ساری محنت سے فائدہ اٹھائے، یہ بھی خدا کی بخشش ہے، یہ بھی خدا کی بخشش ہے۔ کام انیشلی انسان کو سزا کے طور پر ملا، لیکن یہ گنہگار انسان پر خدا کی رحمت بھی تھی، اس کی بخشش بھی تھی، تاکہ وہ فارغ نہ رہے اور گناہ سے بچا رہے، گناہ سے بچا رہے۔ وہ گھر میں کوئی ہو نا اس طرح کا لڑکا جو زیادہ تنگ کرتا ہو، لوگ کہتے ہیں کسے کام تے لاؤ، کہندے ہیں کہ نہیں؟ خدا نے بھی انسان کو اس لیے کام تے لایا سی کہ پٹھے سیدھے پھر کام جڑے نے نا گھٹ کرے گا، کم سے کم کام کرے گا، محنت کرے گا۔ آپ سوچ کے دیکھیں کہ اگر کوئی بھی ہم میں سے کام نہ کرتا ہو تو سوسائٹی کیسے چلے گی؟ ہمیں اگر کھانے پینے کو ملتا جائے اور ہم میں سے کوئی کام نہ کرتا ہو تو کیا سوسائٹی چل سکتی ہے؟ نہیں چل سکتی۔ اسی تے سارے لڑن مرن نو چوتھے کے دن سارے نے آپس سے لاڑ مار کے تو پتہ نہیں کی کر دینا، کیونکہ سارے ہی ویلے، اور کوئی کام ہی کوئی نہیں، سارا دن او دے خلاف سوچتے رہو۔ خدا نے انسان کو کام پر لگایا۔
اب میں آتا ہوں نئے عہد میں. نئے عہد میں کام کا پرسپیکٹو ہی چینج ہو جاتا ہے. یہ کام جس کو وائز بطلان یا ہوا کی چران کہتا ہے، اس کا پرسپیکٹو ہی بدل جاتا ہے. میرے ساتھ دیکھیں تیتس کا خط، اس کا 2 باب اور اس کی 9 اور 10 آیت. یہاں پہ لکھا ہے، نوکروں کو نصیحت کر کے اپنے مالکوں کے تابع رہیں اور سب باتوں میں انہیں خوش رکھیں اور ان کے حکم سے کچھ انکار نہ کریں، چوری چالاکی نہ کریں، بلکہ ہر طرح کی دیانتداری اچھی طرح ظاہر کریں تاکہ ان سے ہر بات میں ہمارے منجی خدا کی تعلیم کو رونق ہو. دیکھیں نئے عہد میں نے پرانے عہد کی آپ کو بات کی ہے کہ کام کا پرسپیکٹو کیا ہے. اب ہم نئے عہد میں بات کرتے ہیں کہ نئے عہد میں اس کا پرسپیکٹو یا اس کو دیکھنے کا نظریہ کیا ہے. 3 باتیں میں اس کے تعلق سے آپ کو بتاؤں گا. پہلی بات، تیتس کے خط میں جس طرح لکھا ہے کہ نوکروں کو وہ کہتا ہے کہ دل سے اپنے مالکوں کی خدمت کرو، دل سے محنت کرو، کام کرو. اور اس نوکر میں وہ نوکر نہیں ہے جو آپ سمجھیں کہ ہم نے جو گھر پہ نوکر رکھے ہیں، بلکہ نوکر سارے ہی نوکر ہیں. وہ مالکوں کو بھی کہتا ہے، وہ نوکروں کو بھی کہتا ہے کہ جو کام کرو دل سے کرو. جو ہم اگر کسی کی ملازمت کرتے ہیں تو ہم بھی نوکر ہیں، وہ آگے اور کسی کی ملازمت کرتا ہے، وہ کسی اور کی ملازمت کرتا ہے، تو اس چکر میں سارے لوگ اس چکر میں آتے ہیں. سب لوگ یہ کام کرتے ہیں. اور اگر مالک بھی ہیں، وہ کوئی اپنا بزنس بھی کرتے ہیں، تو اس کو بھی وہ کہتا ہے کہ جو کام کرو دل سے کرو، یہ جان کر کے خدا ان کے لیے کرتے ہو. پہلی بات، پہلا پرسپیکٹو کا جو چینج ہے وہ یہ ہے، آخری جو ورس کے آخر میں لکھا ہے، تاکہ ان سے ہر بات میں ہمارے منجی خدا کی تعلیم کو رونق ہو. خدا کی تعلیم کو رونق ہو، یعنی اب یسوع مسیح آ چکا ہے. پہلی بات جو آپ کے کام کے وسیلے سے ہوگی وہ خدا کی تعلیم کو رونق ہو، مطلب آپ اپنی زندگی سے گواہی دیں گے. پہلی بات کیا ہوگی؟ آپ اپنی زندگی سے گواہی دیں گے. جب آپ کام ایمانداری سے کریں گے، دیانتداری سے کریں گے، ویسے کریں گے جیسے خدا آپ سے چاہتا ہے، تو پہلی جو تبدیلی آئے گی وہ کیا ہوگی؟ آپ یسوع مسیح کی گواہی دیں گے. آپ کی گواہی، آپ کی زندگی ایک گواہی بن جائے گی. اور یہ ہمارے نجات پانے کے بعد ہوتا ہے. یعنی جب ہم خدا یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں، نجات پا لیتے ہیں، اور میں کسی جگہ کام کرتا ہوں، میں بڑی ایمانداری سے کام کرتا ہوں، میں بڑی دیانتداری سے کام کرتا ہوں، میں دل سے لگن سے کام کرتا ہوں. پہلے کام کرنا میرے لیے کیا تھا؟ صرف زندہ رہنا تھا، ایک سزا تھی، زندہ رہنے کے لیے کرتا ہوں، بڑی مجبوری میں کرتا ہوں. لیکن اب میں دل سے کرتا ہوں اور خوشی سے کرتا ہوں. اور اس کا مقصد مجھے کیا اچیو ہوگا؟ کہ اس سے یسوع مسیح کی گواہی دوں گا میں. یہ پہلے یہ مقصد اچیو نہیں تھا ہوتا، لیکن اب جو تبدیلی آئی ہے، میرے کام کرنے کی وجہ سے یسوع مسیح کے نام کی گواہی قائم ہوگی. اور آپ دیکھیں کہ کرسچن لوگوں کی گواہی کتنی قائم تھی اس پاکستان میں. اب تو خیر نہیں ہے اتنی، لیکن لوگ مثالیں دیا کرتے تھے. جب ہم چھوٹے تھے تو لوگ، اب کم سننے کو ملتی ہیں، لیکن لوگ کہتے تھے یار گھر چ نا کرسچن بندہ رکھنا. کیوں کرسچن رکھنا یار؟ بڑے ایماندار ہوں نے. ہوں ویسے لوگ کہتے ہیں ہوں یہ بھی اونجدہ ہی نہیں جی. ہوں تو خیر کوئی زیادہ فرق نہیں رہا، کیونکہ ہم نے اپنی گواہی خراب کر لی. لیکن کیا ہے، جب کرسچن نرسز، ٹیچرز، سٹاف، میڈیکل کے لوگ، باقی لوگ جب وہ اپنے کام کو ایمانداری سے کرتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے؟ یسوع مسیح کی گواہی دیتے تھے. ایک لانچ پوائنٹ تھا. لوگ ان کی زندگی کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے کہ واہ کتنی ایمانداری سے کام کرتا ہے یہ. اور وہ پھر ان سے بات کرتے تھے، ان سے پوچھتے تھے. لوگوں کے پاس اپنی گواہی دینے کا وقت تھا، موقع تھا، وہ پوائنٹ تھا جہاں سے وہ بات شروع کرتے تھے کہ میں یسوع مسیح کا ماننے والا ہوں، میں اس لیے ایمانداری سے کام کرتا ہوں. یسوع مسیح کون ہے؟ آؤ میں تمہیں یسوع مسیح کے بارے میں بتاتا ہوں. اب کام سزا نہیں رہا، اب اس کا پرسپیکٹو بدل گیا. خدا کہتا ہے کہ جو کام کرو دل سے کرو، یہ جان کر کے خداوند کے لیے کرتے ہو. اب تم نے یہ سوچنا ہی نہیں ہے کہ تم صرف زندہ رہنے کے لیے کرتے ہو. اب کیا سوچنا ہے کہ میں جو کام کرتا ہوں کس لیے کرتا ہوں؟ تاکہ اس سے مسیح کے نام کی گواہی دے سکوں. میری زندگی کو لوگ دیکھیں، میرے کام کو دیکھیں، میری ایمانداری کو دیکھیں، میری لگن کو دیکھیں، اور یہ نہ کہیں کہ یہ بھی اونجدہ ہی ہے.
کے کہیں یار کتنا ایماندار شخص ہے, کتنا اچھا کام کرتا ہے, کتنا دل سے کام کرتا ہے. سو پہلی تبدیلی جو آئے گی کہ میں اپنے کام کے وسیلے سے مسیح کی گواہی دوں گا. ایک اور تبدیلی جو آئے گی, آئیے میرے ساتھ دیکھیں کلسیوں کا خط جو بھی آج حوالہ پڑھا بھی, اس کا 3 باب اور اس کی 22ویں آیت میں لکھا ہے, اے نوکرو جو جسم کے روح سے تمہارے مالک ہیں وہ سب باتوں میں ان کے فرمانبردار رہو, آدمیوں کو خوش کرنے والوں کی طرح دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ صاف دلی اور خدا کے خوف سے. پہلی بات جو میں کرتا ہوں, اب میں محنت اور کام اس لیے کرتا ہوں کیونکہ میں محنت کروں گا نا تو اس سے میری گواہی قائم ہوگی. دوسرا وہ کہتا ہے کہ یہ کام جو بھی کرتے ہو وہ اس لیے کرو, خدا کے خوف کے لیے کرو, خدا کے خوف کی وجہ سے کرو. اور خوف کے لیے اگر آپ کوئی دوسرا لفظ استعمال کرنا چاہیں, اگر میں خدا کا خوف رکھتا ہوں زندگی میں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میں اس کی عزت کرتا ہوں, میں اس کی تکریم کرتا ہوں, میں اس کی پرستش کرتا ہوں. آپ یقین کریں کہ اب جب آپ ایمانداری کے ساتھ کام کرتے ہیں, نئے عہد کی بات کر رہا ہوں, نجات پانے کے بعد کی بات کر رہا ہوں, اب جب آپ ایمانداری سے کام کرتے ہیں, لگن سے محنت سے کام کرتے ہیں, تو نہ صرف آپ کی مسیحی گواہی قائم ہوتی ہے بلکہ آپ یہ خدا کے خوف کے تحت کر رہے ہیں, یعنی آپ خدا کی پرستش کر رہے ہیں. اب آپ کا کام کیا بن گیا؟ خدا کی پرستش بن گیا. کیونکہ میں کس لیے کر رہا ہوں؟ میں تو خدا کے خوف سے کر رہا ہوں, دکھاوے کے لیے نہیں. یہ نہیں کہ اب میرا مالک میرے سر پر موجود ہے, اب جو دیکھنے والا ہے یا میرا انچارج ہے یا جو میرا سپروائزر ہے وہ دیکھ رہا ہے مجھے, یا میں جس کے لیے کام کرتا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے تو اب میں ایمانداری سے کام کروں. نہیں, دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ خدا کے خوف سے. کیسے؟ صاف دلی اور خدا کے خوف سے. اور جب میں یہ سوچ کر کرتا ہوں نا کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے, مالک تو چاہے نہ دیکھ رہا ہو لیکن خدا دیکھ رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ میں خدا کی پرستش کر رہا ہوں. میں اپنے کام کے ذریعے کیا کر رہا ہوں؟ خدا کی پرستش کر رہا ہوں, اس کے نام کو جلال دے رہا ہوں. کیونکہ میرا مالک تو مجھے دیکھ نہیں رہا, وہ تو چلا گیا, لیکن میرے اندر خدا کا خوف موجود ہے اور میں ویسے ہی کام کر رہا ہوں جس طرح کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے. تو اب میں جو کام کروں گا وہ کیا ہوگا؟ میری عبادت ہوگی, میری پرستش ہوگی اگر میں دل سے کام کروں گا, دکھاوے کے لیے نہیں. اور تیسری جو پرسپیکٹو میں تبدیلی ہے, اگر آپ اسی باب کی 24ویں آیت دیکھیں, 3 باب کی 24ویں آیت, تو لکھا ہے کیونکہ تم جانتے ہو کہ خداوند کی طرف سے اس کے بدلے میں تم کو میراث ملے گی, تم خداوند مسیح کی خدمت کرتے. تیسری تبدیلی کیا ہے؟ ایک تو میری گواہی قائم ہوگی, دوسرے نمبر پر میں اب کام جب ایمانداری سے کرتا ہوں تو میں خدا کی پرستش کرتا ہوں, اور تیسرے نمبر پر اب جب میں ایمانداری سے کام کرتا ہوں تو اس کا کیا مجھے ملے گا؟ ابدی اجر ملے گا. اب یہ وہ بطلان نہیں ہے جس طرح وائز کہتا ہے نا کہ سب بطلان ہے, ہوا کی چران ہے, اس محنت سے مجھے کیا فائدہ. یہ پرانا پرسپیکٹو تھا. نجات پانے کے بعد اس میں تبدیلی کیا آئی ہے کہ اب یسوع کہتا ہے کہ اب تمہیں اس کے بدلے میں ابدی اجر ملے گا, آپ اجر پائیں گے, آپ اپنے کام کے وسیلے سے اجر پائیں گے. اور یہ خادموں کے لیے بھی بات ہے, عام لوگوں کے لیے بھی بات ہے کہ جب آپ محنت کریں گے, جب آپ دل سے خداوند کے حضور میں محنت کریں گے, کام کریں گے اور ایسے کام کریں گے کہ آپ خداوند کے لیے کرتے ہیں, تو آپ کو اس کے لیے ابدی اجر ملے گا. آپ کی محنت بے فائدہ نہیں ہے, آپ کا ایمانداری سے کام کرنا صرف پیٹ پالنے کے لیے نہیں ہے, صرف بچوں کو پالنے کے لیے نہیں ہے, صرف اپنی بیوی کو پالنے کے لیے نہیں ہے, اپنے خرچے پورے کرنے کے لیے نہیں ہے. اب اس کا پرسپیکٹیو ہی بدل گیا ہے. اب یہ آپ صرف زندہ رہنے کے لیے نہیں کرتے, آپ مسیح کی گواہی کے لیے کرتے ہیں, آپ خدا کی پرستش کے لیے کرتے ہیں, آپ اجر پانے کے لیے کرتے ہیں. اگر آپ کی تنخواہ کم ہے یا آپ اپنے حالات سے خوش نہیں ہیں تو آپ کیا کھو رہے ہیں؟ میری تنخواہ کم ہے یا میں اپنے حالات سے خوش نہیں ہوں تو میں اپنا ابدی اجر کھو رہا ہوں. کیونکہ اگر میں ان حالات میں جن میں خدا نے مجھے رکھا ہے خوش رہوں گا اور خوش دلی سے کام کرتا رہوں گا تو تنخواہ چاہے مجھے کم ملے لیکن ابدی اجر مجھے ضرور ملے گا. اور اگر میں کڑتا رہوں گا
تو ہو سکتا تنخواہ بھی نہ لبے تو اجر تے نہیں لبنا. اگر میں کڑتا رہوں گا، شکایت کرتا رہوں گا، دل سے نہیں کروں گا، میں کہوں گا کوئی نہیں یار یہ کہڑا ساڈا خیال رکھ دیں، اب میرا مالک کہڑا بڑا چنگا ہے، میری سپروائزر کیڑی چنگی ہے یا کہڑا چنگا ہے، کوئی نہیں خیر ہے. وہ یہ جو چنگا ہوتا نا تو اسی بھی انہوں نے چنگے ہونا. تو اس سے اس کا کیا نقصان ہے؟ نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ آپ کا نقصان ہو رہا ہے. کیونکہ اب کام نہیں ہے، یہ اب آپ کے لیے ابدی اجر کا ذریعہ بن چکا ہے. کیونکہ آخری آیت دیکھیں بڑی خوبصورت لکھی ہے، تم خداوند مسیح کی خدمت کرتے ہو. آپ سوچنا چھوڑ دیں کہ آپ اپنے مالک کے لیے کام کرتے ہیں. آپ کس کے لیے کام کرتے ہیں؟ خداوند یسوع مسیح کے لیے. کتنی خوبصورت بات ہے. آپ سٹاف نرس ہیں، آپ پلمبر ہیں، آپ مزدور ہیں، آپ کچھ بھی ہیں، آپ کس کے لیے کام کر رہے ہیں؟ آپ خداوند یسوع مسیح کے لیے کام کر رہے ہیں. آپ اپنے مالک کے لیے کام نہیں کر رہے، آپ گورنمنٹ کے لیے کام نہیں کر رہے، آپ کسی کے لیے کام نہیں کر رہے، آپ خداوند یسوع مسیح کے لیے کام کر رہے ہیں. اور جس کے لیے آپ کام کر رہے ہیں اس کا اجر وہ آپ کو دے گا. سب کام سزا نہیں رہا، یہ ملا تو سزا کے طور پر، لیکن جب ہم خداوند میں نجات پا جاتے ہیں تو سزا کا اثر کیا ہوتا ہے؟ کم ہو جاتا ہے. اس سزا کا اثر کیا ہوتا ہے؟ although کہ جب تک ہم اس جسم میں ہیں ہمیں محنت کرنی ہے، ہمیں زندہ رہنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے، سب کے لیے محنت کرنی ہے. لیکن جب کرنی ہی ہے تو دل سے کریں، خوشی کے ساتھ کریں. جب دل سے کریں گے، خوشی کے ساتھ کریں گے تو خداوند اسی محنت کے وسیلے سے آپ کو اجر دے گا. سو یہ ایک نیا پرسپیکٹو ہے، یہ نئے عہد میں ایک نیا پرسپیکٹو ہے. اور اکثر ہم اس کے بارے میں نہیں سوچتے. ہم آج بھی یہی سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں کام جڑا نا یہ کوئی مصیبت ہی ہے ساڑے تے پاتی خدا نے. تو جڑے انج سوچتے ہیں انہاں لئی کام مصیبت ہی رہندی ہے، یقین کرو. ان کے لیے یہ انجوائبل ایکسپیرینس نہیں رہتا. لیکن اگر آپ خداوند یسوع مسیح کی خدمت کریں گے، جس طرح کہ 23ویں آیت میں لکھا ہے جو آج کا حوالہ تھا، جو کام کرو جی سے کرو یہ جان کر کہ خداوند کے لیے کرتے ہو نہ کہ آدمیوں کے لیے. جب آپ ایسے کام کریں گے تب آپ کیا کریں گے؟ ایک ابدی اجر کو پائیں گے. اور اب یہ کام بطلان نہیں بلکہ ابدی اجر کا ذریعہ بن چکا ہے. اور ایک اور ریفرنس میں آپ کے سامنے کوٹ کرنا چاہوں گا. افسیوں کے خط کے 6 باب کی 7ویں اور 8ویں آیت میں لکھا ہے، اور اس خدمت کو آدمیوں کی نہیں بلکہ خداوند کی جان کر جی سے کرو. کوئی بھی خدمت جو آپ کو ملی ہے، کوئی بھی کام جو آپ کرتے ہیں، کیونکہ تم جانتے ہو کہ جو کوئی جیسا اچھا کام کرے گا، خواہ غلام ہو خواہ آزاد، خداوند سے ویسا ہی پائے گا. خداوند سے ویسا ہی پائے گا. سو آج کے کلام سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ آج کے کلام سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ کام اب کوئی میننگ لیس چیز نہیں رہ گئی. کام کرنا، محنت کرنا، مزدوری کرنا، تگ و دو کرنا، اب یہ کوئی چیز میننگ لیس نہیں ہے، بلکہ اب یہ چیز ابدی اجر کا سبب ہے. اب اس سے سب سے پہلے نمبر پر کیا ہوگا؟ ہماری مسیحی گواہی قائم ہوگی. دوسرے نمبر پر کیا ہوگا؟ ہم دل سے کام کریں گے تو ہم خداوند کی عبادت اور پرستش کریں گے، اس کو عزت اور جلال دیں گے. اور تیسرے نمبر پر جب ہم دل سے کام کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہم ابدی اجر خداوند یسوع مسیح سے پائیں گے. کیونکہ ہم یہ کام انسانوں کے لیے تو کر ہی نہیں رہے، ہم کس کے لیے کر رہے ہیں؟ خدا کے لیے، یسوع مسیح کے لیے کر رہے ہیں. سو خداوند ہم سب کو توفیق دے کہ ہم جہاں کہیں بھی ہیں، ہم جہاں کہیں کام کرتے ہیں، ہم محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، ہم دل سے کریں یہ جان کر کے خداوند کے لیے کرتے ہیں. ہماری تنخواہ کم ہے، ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں، ہمارا باس اچھا نہیں، کچھ بھی اچھا نہیں ہے، پھر بھی دل سے کریں اور خوش ہو کر کریں. جب آپ ایسے کریں گے اور خدا کو پتہ ہے کہ آپ کن حالات میں سے گزر رہے ہیں، وہ آپ کو سچویشن سے نکال لے گا. لیکن کبھی بھی کڑتے ہوئے کوئی کام نہ کریں بلکہ دل کی خوشی سے کریں اور محنت کریں. خداوند اس کا آپ کو اجر دے گا.